ہفتے کے دن اللہ کے ان ناموں کا وظیفہ پڑھ لیں. آج اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، تو آج ہی اللہ کے یہ ناموں کا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں. انشاءاللہ تعالی میرے رب کعبہ نے چاہا تو آپ اپنی خواہشات کو پورا کرا لیں گے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں گے. وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسا فائدہ دے گا کہ رب نے چاہا تو ایک دن کے اندر ہی آپ کو نتائج مل جائیں گے. آج موقع ہے، رب کریم سے مانگ لیجئے گا، انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا. اور آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی رب کریم سے اولاد مانگے، اولاد مل جائے گی. نوکری مانگے، نوکری مل جائے گی. شادی کے لیے مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے، مقصد جتنا بڑا مرضی ہو، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کو 100% انشاءاللہ تعالی یقینی طور پر مل کر رہے گا. آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے. انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو آج رب کے ان ناموں کی برکت سے آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی، آپ کے مقدر کا ستارہ کھل جائے گا. اللہ والو، آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس لیے اس وظیفے کو بالکل دوستو آج کے دن جو شخص بھی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، قیامت تک رب نے چاہا تو اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا. اللہ والو، جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کہے گا میں نے تو رزق دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن یہ عمل وہ ہے جو اللہ کو فوراً ہی راضی کر دیتا ہے، اللہ کو خوش کر دیتا ہے. اس عمل کے برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے. اللہ اس عمل کے پڑھنے والے سے محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے. جو بندہ آج کے دن یہ عمل پڑھ لیتا ہے وہ رزق کی دولت سے مال و مال ہو جاتا ہے. اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے. انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی، اسی طریقے کے مطابق کرتے ساتھ ہی آپ کی زندگی انشاءاللہ رب نے چاہا تو بہترین گزرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لیتے ہیں تو اللہ پاک بھی ہمیں نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بلکہ ہمیں چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. اللہ والو، آج صرف اپنی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے. اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اس کے سارے نصیب کھول دیے جاتے ہیں. اللہ والو، آج آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر جو بھی مانگے گے میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو اپنے خزانے غیب سے بھر دے گا. اللہ والو، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے. انشاءاللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے. رب نے چاہا تو قیامت تک رزق آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگا. اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آج دن ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربت کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو آج کا دن ہے یہ وظیفہ آپ پڑھنا ہے. رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی صرف آپ کے منہ سے نکلی بات رب نے چاہا تو پوری ہو جائے گی. اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن، میری بہن پریشان ہے تو اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے. انشاءاللہ اپنے تمام کام چھوڑ کر دن اس خاص عمل کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت کے آگے مانگیں گے، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر نہیں بلکہ بہترین کر دے گا. انشاءاللہ وہ جہاں قدم رکھے گا کامیابی اس کی قدم چومے گی. ہر چیز میں اس کو انشاءاللہ تعالی اہمیت دی جائے گی. گھر میں آئے تو گھر میں عزت، آفس میں جائے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اللہ رب العزت اس کو عزتوں کا اعلیٰ مقام پر فیض کر دے گا. ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا چلا جائے گا. آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے. انشاءاللہ آپ جیسا سوچیں گے، جیسا چاہیں گے وہی ہوگا. آپ کی عزت بھی ہوگی. اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی نظر بد، جادو، جنات کا شکار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا اپنا آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ کا برا چاہتا ہے یا آپ پر جادو جنات کے اثرات کراتا ہے، کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں کوئی انسان کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، اپنے سے اوپر جاتا نہیں دیکھ سکتا. اگر کوئی اچھی پوسٹ پر چلا جائے یا کسی کا اچھا رشتہ ہو جائے تو پھر لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. اللہ والو، یہ حسد بہت ہی بری چیز ہے. اللہ پاک ہم سب کو بری نظر اور نظر بد سے محفوظ رکھے، اپنے ہی حفظ و امان میں رکھے. اللہ والو، اگر آپ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، ایک اچھا عہدہ، ایک اچھی پوسٹ چاہتے ہیں، تو بتائے گئے طریقے سے آج کا وظیفہ آپ نے اپنی عمل لازمی کر لینا ہے اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہو. اللہ والو، اس عمل کی بے حد ہی فیض و برکات ہے. بے شمار لوگ اپنی زندگیوں میں اس عمل کو کر کے آزما چکے ہیں اور الحمدللہ کوئی ایسا میرا بہن بھائی نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس عمل سے مایوسی ہوئی ہو یا مجھے اس عمل سے فائدہ نہ ہو. اللہ والو، آج رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، مانگتا بھکاری فقیر بن کر مانگ کر تو دیکھو. وہ ذات اتنی رحمان، اتنی رحیم ہے کہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے. اللہ والو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے جھولی پھیلا کر، اس سے گر گڑا کر مانگے، اسی سے مانگے، کسی اور کے پاس نہ جائے. آج
آج کل جعلی پیروں فقیروں کے پاس چکر لگا کر ہم نے اپنے ایمان کو خراب کر رکھا ہے۔ اللہ والو، آپ نے رب کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اسی سے کامل یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب کے حضور گڑ گڑا کر رب کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اتر جاتا ہے۔ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سب اسباب ہے، وہ ایسے ایسے سبب بناتا ہے، ایسے ایسے راستے کھولتا ہے، ایسی راہیں کھولتی ہیں کہ قرض اتر جاتا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو والدین میں سے کوئی ایک پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رب کعبہ کے اوپر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، انشاءاللہ رب نے چاہا تو خود چل کر آئے گا، آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، بہترین روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی، کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ خاص الخاص وظیفہ ہے، صرف ایک بار آپ نے اس طریقے کے مطابق پڑھ کے دیکھنا ہے۔ رب نے چاہا تو آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آج وہ آپ کو مل جائے گا جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں مل رہا۔ آپ کی خواہش ہے، آپ کئی سالوں سے مانگ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، نہیں ملا۔ آپ کی خواہش ہے، آپ لوگ بہت زیادہ اپنی اس خواہش اور حاجت کی وجہ سے بے چین ہیں، تو اللہ والو آج کے دن اس خاص عمل کو پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تمام تر جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی وہ نیک اور جائز حاجت اللہ اپنی شان و فضل و کرم سے اللہ رب العزت اپنی شان خدائی کے صدقے پوری فرما دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات رب نے چاہا تو بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا رب کعبہ کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی سے، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ نے پڑھ کے دیکھیے گا۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، اگر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید کی اس سورت کو بھی پڑھنا ہے، رب کعبہ کے ان دو ناموں کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس یہ موقع ہے، رب کعبہ کے بارگاہ میں سر سجدہ رکھ کر آپ یہ خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر چومیں گی، آپ کے قدم چومیں گی۔ آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ سینے کا راز ہے، ہر کوئی آپ کے حوالے نہیں کرے گا۔ اللہ والو، آج کل ہر گھر کے مسائل پیسے سے شروع ہوتے ہیں اور پیسے پر ختم ہوتے ہیں۔ آج کے کاروبار کی وجہ سے، آج کل کاروبار کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے۔ دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہک کی وجہ سے پریشانی ہے۔ بڑے بڑے آپ لوگ پروجیکٹس یا آرڈرز نہیں مل رہے، دکان پر بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ دکان کے ایکسپنس یعنی کہ کرایہ دینے کے بھی مجاز نہیں ہے۔ آج اس خاص عمل، خاص وظیفے کی انشاءاللہ تعالی جب آپ پڑھیں گے، آپ دکان پر بیٹھ کر انشاءاللہ پڑھیں گے، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ دکان پر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کنڈیشن یعنی کہ مطابق مقصد آپ نے توجہ دھیان سے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوں اور ساتھ میں آپ موبائل میں لگے ہوئے ہوں یا آپ ساتھ وظائف بھی کر رہے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے مکمل دھیان، یکسوئی کے ساتھ ان وظائف کو کرنا ہے، کامل توجہ کے ساتھ، اللہ کی طرف پوری رجوع کے ساتھ آپ نے ان وظائف کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے رب کی کیسے آپ کو غیبی مدد آتی ہے، رب آپ کے کیسے اسباب کھولتے ہیں، آپ کی بند آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس عمل کو پڑھنا جتنا زیادہ آپ گم ہو کر جتنا کامل یقین سے پڑھیں گے، اتنی ہی جلدی رب کی مدد آپ کو ملے گی، اور ایسی مدد ملے گی کہ یقین کریں آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ رب آپ کو کہاں کہاں سے عطا کر رہا ہے۔ آج کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ان میری ماں بہنوں کے لیے تحفے سے کم نہیں، جو پریشان ہیں، جو اتنی زیادہ پریشان ہیں کہ وہ دکھ درد تنگ دستی کے باوجود اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، سسرال میں تانے سنتی ہیں۔ آج میری ان بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس عمل، اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر، آپ کے سسرال والے انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ آپ اس کراماتی وظیفے، کیونکہ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے، یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا بہت ہی خاص عمل ہے، صرف ایک بار کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے، آپ کی تمام تر مشکلات دور ہو جائیں گی، سسرال والے آپ کے لیے نرم ہو جائیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ سے پیار محبت سے پیش آئیں گے۔ اس وظیفے کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جو وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ایک بار اس عمل کو لازمی کریں، نیت کر کے پڑھیں، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر پڑھیں۔ جس طریقے
جس طریقے اور ترتیب سے وظیفہ بتایا جائے، اس طریقے اور تعداد سے آپ نے پڑھنا ہے، جس وقت میں پڑھنے کو کہا جائے اس وقت میں پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو وظیفوں کا ضرور فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑی اور اہم بات، رب کعبہ پر پورا مکمل یقین، کامل یقین رکھتے ہوئے آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظائف کا فائدہ ہوگا۔ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ہر کوئی بے صبر ہے۔ ہم ویڈیو کو ایک سپیڈ تیز کر کے کاٹ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ڈرامہ یا کوئی مووی یا کوئی فلم چل رہی ہو تو ہم بہت ہی زیادہ غور سے ایک ایک ڈائلاگ کو، ایک ایک بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا آپ کو بتایا جا رہا ہے، رب کو راضی کرنے کا وظیفہ سن رہے ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، درود پاک پڑھا جا رہا ہو، سوچے تو صحیح کہ یہ وقت آپ کے لیے کتنا خاص ہے۔ اس وقت آپ کی طرف فرشتوں کی توجہ ہے اور رحمتوں کا نور آپ پر آیا ہوا ہے، کیونکہ جہاں پر بھی محفل ہو، جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، وہاں پر فرشتے توجہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم ساری رات بھی جاگتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، موویز، فلمیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھنے میں ہمیں آلس آتی ہے، ہمیں شیطان بھڑکاتا ہے۔ اللہ والو، آج اس خاص عمل، خاص وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی کا انشاءاللہ تعالی بہترین وقت ہوگا، ضائع نہیں کیا جائے گا۔ یہ چند منٹ آپ دیکھیں گے، آپ کے ضائع نہیں ہوں گے۔ آج کے دن آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے جھولیاں بھر بھر کر نواز دے گا۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہیں مل سکتی، 41 بار پڑھتے ہی رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے۔ صرف اس بات کو جانی کہ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے، ان کا حل بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے مانگنا رب کعبہ سے ہے۔ آج چھوڑ کر رب العزت کی یہ لاڈلی تسبیح آپ نے 41 بار پڑھ کر منگتا بھکاری بن کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ دنیا کی ہر شے رب نے چاہا تو آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کے پاس آئے گی، آخرت بھی آسان ہوگی۔ اس وظیفے کی خاص بات یہی ہے کہ اس سے آپ کو دنیا بھی ملتی ہے، دنیا کی آپ کی سمر جاتی ہے، اور آخرت بھی ملتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اولاد کے تانے سن کر تک چکی ہیں، اچھے سے اچھے مہنگے کے مہنگے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، دوائیاں کر لی، لیکن کوئی سدباب نہیں ہوا، آج وہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو جس طرح سے آپ یہ عمل کریں گے، رب نے چاہا تو آپ کو اولاد نرینہ عطا ہوگی، ایسی پاکیزہ اولاد نصیب ہوگی جو کہ دین اسلام پر چلے گی، رب کے حکم سے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور بتائے گئے ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال انشاءاللہ تعالی ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ آپ کو بھی اس کار خیر میں آپ کا اپنا حصہ لازمی ڈالنا چاہیے۔ ایسے بہت سے وظائف انشاءاللہ میں ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے لاتی رہوں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ میری جس بہن بھائی کو جب وقت ملتا ہے مناسب وقت دے کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یہ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ وقت ضائع مت کیجیے گا، یہ وظیفہ ضائع مت کیجیے گا۔ خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری رحمان اور کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے شان کریمی کا ہے واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ہے واسطہ، جن سے تو بے پناہ محبت کرتا ہے، جن کے لیے تو نے یہ دنیا سجا دی، یہ کائنات تخلیق کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج تجھے محبت کا واسطہ دیتے ہوئے اپنی دکھ تکلیف تیرے آگے بیان کرتے ہیں۔ تمام تر ہماری خواہشات کو اپنے محبوب کے صدقے، ہمارے نبی کے صدقے مولا قبول فرما لے۔ اے میرے مولا، جو لوگ بھی اس دعا میں جس ملک سے، جس جگہ سے بھی شامل ہیں، میرے مولا ان کے اندرونی بیرونی تمام تر بیماریوں کو ختم کر دے، ریشے ریشے سے بیماریوں کو ظاہر فرما دے۔ ہو رہا ہے میرے مولا، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے مولا ہم جو تم سے مانگ سکے ہیں، اللہ تو ہمیں عطا کر دے۔ اپنے حبیب کے صدقے ہماری پریشانی تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں، جو اچھا روزگار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے عطا
کر دے، جو اچھا روزگار چاہتے ہیں ان کو نیک اور رزق حلال عطا کر دے، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس رزق کو حاصل کرنے کے بعد وہ تیری طرف عمرے کی طرف حج کی طرف ادائیگی کے لیے بھی جائیں۔ میرے مولا جو بچے اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں، نافرمان ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمتوں سے اپنے ذکر سے ان بچوں کو نیک اور صالح کر دے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنا دے یا اللہ، جو ہم تیرے آگے جھکے ہیں یا اللہ وہ ہمارے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ بالخصوص میری بہنوں کو جو اپنے گھر میں نماز قائم کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر میں عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اللہ تو اپنی رحمتوں سے عطا فرما دے۔ بے شک تو بہتر سے بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ تو آسان کر دے، ہماری گناہوں کو، ہماری آزمائشوں کو اللہ تو دور فرما دے۔ میرے مولا جو غزہ کے فلسطین کے مسلمان ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، بے شک تو ہی مدد کرنے والا ہے یا اللہ، تو ان کی عورتوں کی عزتوں کو محفوظ اور ان کی حفاظت فرما، ایسے مرد مجاہد کو ظاہر فرما، بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے۔ آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا آپ میں سے جس کی آمین رب کو پسند آ گئی تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب بابوزو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ وہ طریقہ بتا رہی ہوں جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد آپ کا جو بھی ہے اس کی نیت کر کے آج بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نوکری مانگ لیں، اس وظیفے کو کرتے ہوئے اللہ نے چاہا تو بہترین آپ کو رزق ملے گا۔ شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، اپنی من پسند شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مقدمے میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے قدموں میں کامیابی ہوگی۔ آپ نے صرف نیت کرنی ہے، اپنے لفظ میں نیت کرنی ہے، جو چاہتے ہیں مانگے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، قرضدار ہیں، مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے کریں، سکون اور برکت کے لیے کریں۔ آپ کے اپنے الفاظ میں اپنے نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کا تعین کرنا ہے۔ آج آپ لوگ جس چیز کے لیے بھی نیت کریں گے انشاءاللہ رب نے چاہا تو 100% آپ کو کامیابی ہوگی، رب نے چاہا تو آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق اب ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ اللہ کے حبیب کی جالیوں کے آگے بیٹھ کر یہ وظیفہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ جو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے رب کعبہ کا نام پڑھنا ہے۔ یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو کہ یا قہارو بھی ہے یا جبارو بھی ہے۔ یا قہارو کا مطلب ہے اے قہر ڈھانے والی۔ اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے یا قہارو، یہ ہم لوگوں کے لیے قہار نہیں، ہم لوگوں کے لیے یہ صفت بھی رحمت ہے، لیکن جو یہود و نصار ہیں ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی یہ صفت یا قہار قہر والی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے ایک قہر ڈھانے والی۔ تو اللہ والو آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العزت کا یہ دو پاکیزہ صفت والے نام یا قہارو یا جبارو یا قہارو، جب آپ یا قہارو یا جبارو، جب ان دونوں ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے، تو اللہ والو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پی لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے جسم سے ریشے ریشے کے اندر سے بیماریوں کو ظاہر کر دے گا۔ بیماریاں انشاءاللہ تعالی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی رب کے حکم سے۔ یہ اس بابرکت صفت کا کرامات ہے اللہ والو۔ جب آپ لوگوں نے رب العزت کی یہ دو صفتوں والے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ یا قہارو یا جبارو دونوں ملا کر پڑھا ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے
دانوں پر پڑھنے، صرف اور صرف آپ نے ایک تسبیح، ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی پڑھنی ہے۔ اللہ والو جب بندہ یا قہارو یا جبارو کو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان کو اخلاق سے پر کر دیتا ہے، اور جب وہ اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے پڑھتا ہے اور اس پانی کو خود بھی پی لے یا پھر کسی بیمار کو پلا دے تو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگوں نے پانی کی گلاس کے اوپر 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھ کر ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والو جب پہلے نمبر پر آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھ لیں، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص سورت ہے، اس سورت کو ام الکتاب، سورۃ الشفاء، سورۃ الکافیہ، سورۃ الرافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اور یہ میرے رب کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو، جو کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر بیمار ہے تو پانی کے گلاس پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں، اور پانی کے گلاس کو خود بھی پیئیں یا بیمار کو پلا دیں۔ اس کی دوائی پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ پاک شفائی کاملہ عطا کریں گے۔ ضدی اولاد ہے، اولاد بہت ضد کرتی ہے، آپ لوگ اس کو پلا دیں، بگڑے ہوئے شوہر کو پلا دیں، تمام کے تمام افراد انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں، یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں، انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کو عزت احترام سے دیکھے گا، آپ کی بات مانے گا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے دوران دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی آپ مانگیں گے تو اللہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب وہ سارے لوگ بہت گھبرا جائیں گے کہ 41 بار پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا، بالکل بھی وقت نہیں لگے گا۔ بہت سے لوگ تو اس کو 2-2 6-6 ہزار دفعہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے حیران کن کمالات دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے اس سورت کو پی لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تبھی آپ اس کے فیض اور برکات اپنے اوپر آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ والو یہ ایسی سورت ہے جو نماز کی حرکت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سوچیں یہ امت محمدی کے لیے کتنی زیادہ بہترین اور بہت ہی زیادہ اہمیت والی، بہت ہی زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ اس سے اندازہ آپ کو یوں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے، جب آپ معراج کے سفر پر گئے تو آپ علیہ السلام نے ایک فرشتہ دیکھا اور حضرت جبرائیل امین نے بتایا میں نے اس فرشتے کو نہ پہلے کبھی دیکھا، میں نے فرشتے کو اب دیکھا ہے، اور اس نے یہ بات بتائی کہ سورۃ الفاتحہ آپ کی امت کو ملی ہے اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور، نہ انجیل میں ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں جو میں بیان کروں تو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کر رویا۔ شیطان 3 موقع پر چیخ مار کے رویا۔ پہلا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تیسرا جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی۔ تو وہ یہ چیک کریں کہ چیخ مار کر رویا، کیونکہ امت محمدی کے لیے یہ سورت بہت خاص ہے اور تحفہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 41 بار بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور آخر میں آمین بھی پڑھیں گے، اور اتنی آواز میں پڑھیے گا کہ آپ منہ سے بولیں اور آپ کے کان خود سن لیں۔ اب اپنے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے سورۃ توحید پڑھیں گے، یعنی کہ سورۃ توحید سورۃ اخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص یعنی یہ سورت بہت ہی پاک اور بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ اللہ کی فضیلت والی ہے۔ اس کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے جو رب کی طرف اس کی نسبت ہے۔ سوچیں کتنی زیادہ پاکیزہ اور طاہر صورت ہوتی ہے جس کی نسبت رب کی طرف ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی سی سورت بھی بہت ہی زیادہ باکمال ہے۔ اور جب آپ 4 آیاتوں کی یہ سورت پڑھیں گے اس طریقے سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، ایک بار پڑھو تو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 12 بار پڑھنی ہے، صرف 12 بار سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو آخری نمبر پر اپنے وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس سورت کو بھی آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جب پانی پر دم کر دیں، پھر آج کا آخری عمل جو انشاءاللہ چوتھا عمل ہے، اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں جو عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، انشاءاللہ رب نے چاہا تو غیب سے آپ کے اسباب بنیں گے۔ میرا رب اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جب بندہ غیب سے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اسباب بناتا ہے، اور یہ صفت کا نام یا غیب سے
راستے بنانے والا، ایک غیب سے اسباب بنانے والا، غیب سے راستے کھولنے والا. آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ جب آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھیں گے تو غیب سے آپ کے لیے راستے کھلیں گے، راہیں کھلیں گی اور اسباب پیدا ہوں گے. یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کی دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اب آپ نے رب کعبہ سے استغفار پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو آپ نے رب سے گر گڑا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی دعاؤں کو مانگنا ہے. انشاءاللہ تعالی رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تمام تر دعائیں قبول ہو جائیں گی. اللہ تعالی میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمانے. جو مانگا مقدر میں عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمتوں سے عطا کر دے. میرے پڑھنے بتانے سمجھانے میں کہیں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، آپ بھی مجھے معاف کرتے. ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.